اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المنافقون مدنیہ۔ سورہ منافقون یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 63ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 104 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 11 اور 2 رکوع ہیں۔ تو اس صورت میں منافقین کی سازشوں کا، ان کا جو اقوال میں تناقض ہے، تضاد ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ منافقون۔ تو سورہ منافقون کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ایک روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری اور ایک روایت کے مطابق جو ہے شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں سورت نازل ہوئی۔ تو ایک قبیلہ بنی المصطلق کے سردار حارث بن زرار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ جو بنی المصطلق ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہی جو قبیلہ بنی المصطلق کے سردار ہیں حارث بن زرار، یہ بعد میں اسلام بھی قبول کیا انہوں نے، اور ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی تیاری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کو لے کر نکل پڑے، اور آپ نے مریسی کے مقام پر، وہاں پر ایک کنواں تھا جو مریسی کے نام سے مشہور تھا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ بنی المصطلق اور غزوہ مریسی یہ دونوں اس کے نام ہیں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہیں پر جنگ ہوئی۔ تو بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ان کے جو کچھ مرد اور عورت تھے وہ بھی قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ تو اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ وہ پیش آیا کہ پانی کے اوپر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کا ہونا تھا کہ مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو اور انصاری نے اپنی مدد کے لیے انصاری لوگوں کو بلایا، اور نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ تو ابھی کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ما بال دعوی الجاہلیہ، یعنی اس نعرے جاہلیت کے اس نعرے کی یہاں پر کیا ضرورت ہے، اور یہ کیسا نعرہ ہے کہ اسلام نے تو کیا کیا، وطنی اور یہ جو قومی نسبتیں ان کو ختم کیا ہے، تو پھر دوبارہ اس کو کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنۃ، کہ اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے، ایک بدبودار نعرہ ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ پھر سب نے سمجھ لیا کہ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ خواہ کوئی مہاجر ہو یا انصاری، قطع نظر اس بات کے، مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ کیا کرے، مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کی بھی مدد کرے، یعنی مظلوم کو ظلم سے بچائے اور ظالم کو ظلم سے کیا کرے، روکے، چاہے وہ اس کا اپنا حقیقی بھائی بہن ہو، چاہے کوئی دوسرا۔ تو اس معاملے میں جو انصاری صحابی تھے وہ کچھ زخمی بھی ہو گئے، وہ کہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر منافقین کی ایک جماعت تھی جو کہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور اس جنگ میں بھی وہ اس غزوہ میں شریک تھے اور مال غنیمت کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے شروع کر دیے کہ اب یہ مہاجر لوگ جو کہ کل کو ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے ہی دی ہوئی امداد سے یہ لوگ کیا ہوئے ہیں، اس حالت کو پہنچے ہیں، تو اب یہ ہم ہی پر کیا ہو رہے ہیں، یعنی چڑھائی کر رہے ہیں، تو اب مدینہ جا کر ہم لوگ کیا کریں گے، ایک تو آئندہ کے لیے اپنا مال
سے ان کی مدد نہ کرو، اور دوسرا ہے کہ اب مدینہ جا کر جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو وہاں پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو کہ جس وقت یہ مشورہ ہو رہا تھا وہاں موجود تھے، لیکن یہ عبداللہ بن ابی کے ویسے احترام کرتے تھے سردار ہونے کی بنا پر، لیکن یہ اس کے ساتھ شامل نہیں۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ذرا تحقیق کی کہ کہیں ان کی زیادہ عمر نہیں تھی، کیا لڑکے کہیں تم اپنے پاس سے تو نہیں بات بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ان پر بعض لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا عبداللہ بن ابی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق رات کو سفر شروع کر دیا، پورا دن سفر کیا، رات کو اگلا دن بھی سفر میں گزر گیا، تاکہ کسی طرح اس واقعے سے جو ہے نا مسلمانوں کی توجہ بڑھ جائے، وہ سفر کی تھکاوٹ میں ہی کیا رہیں، مشغول رہیں۔ تو اب یہ بھی بڑے پریشان ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن گزرنے کے بعد پھر یہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سازشیں تھیں ان کا پردہ فاش کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کی کیا گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا کر رہے ہیں، مروا رہے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام کا ہی دعویٰ کرتے تھے۔ خود ان کے بیٹے نے بھی اجازت طلب کی، وہ سچے مسلمان تھے، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود اپنے باپ کو کیا کرتا ہوں، ان کی گردن اڑا دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی اور اگر قتل کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ ایک قومی غیرت کی بنا پر جب بھی میں اس کو دیکھوں گا تو میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں اس سے کیا کروں، انتقام لوں۔ تو بجائے اس کی کہ میں خود اپنے والد کو اگر آپ حکم دیں تو میں کیا کروں، قتل کروں۔ اور بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ جس وقت پھر یہ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت عبداللہ نے جو ان کے بیٹے تھے وہ اپنے والد کا راستہ روک لیا، انہوں نے کہا کہ جب تک اس کی وضاحت نہیں کرو گے، یہ آگے اس میں الفاظ بھی آ رہے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ اب یہ بات گو انہوں نے اس وقت عبداللہ بن ابی نے اشارتاً کہی تھی، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ انصار جو ہیں وہ کیا ہے، قابل عزت لوگ ہیں، اور مہاجرین جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ تو پھر اس نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ جب تک اس کی وضاحت نہیں کرو گے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں، مدینہ میں داخل نہیں ہونے دو، اور جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ سب سے زیادہ کمتر جتنی بھی حقارت کے الفاظ، انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے کمتر، بچوں سے بھی عورتوں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کو کیا کر دو، اجازت دے دو، ان کو یہاں پر آنے دو۔ پھر اس موقع پر جو ہے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، جس نے ان کی حقیقت کو کیا کر دیا، نمایاں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں منافقون، منافق لوگ، اور وہ کہتے ہیں انک لرسول، نشهد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین اپنے اس کہنے میں جھوٹے ہیں، اپنے اس کہنے میں کیا ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی ان کی بات جھوٹی نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے، ان کی یہ جو گواہی ہے، یہ جو گواہی جھوٹی ہے، یہ محض زبانی گواہی ہے، اعتقادی نہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، کہ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ ان سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پر تو یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، حقیقتاً یہ لوگ کافر ہیں، تو یہ معنی ہے اس کے۔
کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے کہ زبان سے تو کس کا اقرار کر رہے ہیں؟ ایمان۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سبب سے بھی کہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ اولاً یہ ظاہر میں ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتبع علی قلوبہم، تو ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، یہ نہیں سمجھ رکھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو حیرت میں ڈال دیں ان کے قد و قامت۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور یہ باتیں ان کی باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر یہ بات کریں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی باتیں سننے لگیں، یعنی یہ ایسی بناوٹی باتیں کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ لکڑیاں ہیں مسندہ، سہارا لگائی ہوئی، یعنی ایک تو ہوتا ہے لکڑی کا اپنا کوئی وجود ہوتا ہے کسی جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سہارا لگائی لکڑیاں ہیں، مطلب یہ کہ جسامت میں تو بڑی بڑی ہیں مگر کھوکھلی ہیں، تو یہ تشبیہ اس چیز میں دی جا رہی۔ تو یعنی عام طور پر ایسی لکڑی وہ کیا ہوتی ہے؟ بے فائدہ ہوتی ہے، بے مقصد ہوتی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور دوسری طرف یہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، ہر شور کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف، کہ جب بھی کوئی آواز سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آ گیا ہو، ہمارے بارے میں کوئی وحی نہ ہو گئی ہو۔ ہم العدو فاحذرہم، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ دشمن ہے، ان سے آپ کیا رہیں؟ متنبہ رہیے، ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان پر، یہ محاورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں۔ انا یؤفکون، کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب ان سے کہا جائے آؤ کہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ کے رسول، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنا سر مٹکاتے ہیں، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں نا۔ ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یصدون وہم مستکبرون، یعنی بے رخی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، کہ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے گنہگاروں کی۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ دور چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انہوں نے کہا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ کم تر لوگوں کو نکالیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی عزت تو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ جو ہے یہ نہیں جانتے، یہ علم نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہ اس صورت کا دوسرا حصہ ہے، تو پہلے سے منافقین کی مذمت کی گئی، تو دوسرے حصے میں اہل ایمان کو ان چیزوں کو اپنانے سے روکا جا رہا ہے کہ منافقین کے نفاق کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ حب جاہ اور حب مال،
تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی اس کے اموال اور اولاد اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادات سے، فرائض کی ادائیگی سے غافل کر دیں، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور خرچ کرو اس سے پہلے ان چیزوں میں سے، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی، من قبل، اس سے پہلے ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس اس قریب الوفات ہو جائے، موت کا وقت اس کا آ جائے، فیقول، اب وہ حسرت کرے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قریب کی مدت تک، فاصدق، تو میں کیا کروں، صدقہ کر لوں گا، واکم من الصالحین، اور میں ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے۔ ٹھیک ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی کہ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں خرچ کرے اللہ کی راہ میں کہ جب کہ وہ کیا ہو، تندرست ہو، اور اسے خوف ہو اس بات کا کہ اگر میں خرچ کروں گا تو کہیں میرا مال ختم نہ ہو، اس حالت میں انسان اللہ کی راہ میں کیا کرے، سجدہ کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں مذمت کی گئی ایسے شخص کی کہ جب وہ بالکل قریب الوفات ہونے لگتے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مال فلاں فلاں کو کیا کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت ویسے بھی کیا ہوتا، اس وقت ایک تو موت کے آثار اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت اس کا جو مال ہے اس کے ساتھ اور لوگوں کے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں، ورثاء کے۔ تو اس لیے ایسی حالت میں انسان خرچ کرے کہ جب کہ وہ کیا ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، اس حالت میں وہ کیا کرے، صدقہ کرے اللہ کی راہ میں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مؤخر کرتے کسی بھی نفس کو، نہیں مہلت دیتے، اذا جاء اجلها، کہ جب اس کا مقرر وقت آ جائے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تو یعنی جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے۔ تو یہ سورۃ منافقون الحمدللہ یہ مکمل ہوئی۔